السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ مفتی اعظم قطب عالم می زنم، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، آج کی یہ مقدس متبرک محفل، محترم محب گرامی حضرت عقیل رضا صدیقی صاحب نے سجائی، دعا کریں اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے، مولا ان کو، ان کے اہل عیال کو، سب کو سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ مالک مولا ہمارے جناب عقیل بھائی کے بیٹے ابو ذر کو سرکار ابو ذر غفاری کا سچا غلام بنائے، الہ العالمین، اور ان کے بھانجے احمد رضا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سب کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہیں کہ ان کو تو صبح اور شام سنتے ہیں پھر یہ چلے آئے، لیکن حکم ہوا، حکم کی تعمیل کے لیے چند لمحوں کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آپ دماغ لگا کر کے میری گفتگو کو سنیں، وقت اتنا نہیں ہے میں ان علماء کا نام لوں جو اندر بیٹھے ہیں، ان کا نام لوں، اگر نام لوں گا تو وقت یوں ہی گزر جائے گا۔ زندہ دلی کے ساتھ موڈ میں آئیے، بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ عظیم علماء کا عظیم قافلہ موجود ہے، ایک شعر سنیے اور اپنی توجہ کا مجھے سبوت دیجیے کہ آپ کا دل و دماغ یہیں پہ حاضر ہے۔ شاعر نے کہا کہ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے، اور زور سے بولے، اور زور سے بولیے۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور بغداد کے مولا سے محبت تو کر کے دیکھ، ان کی محبت کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ان کی محبت کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالات پیمبر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں، تمہید کا وقت نہیں، ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں غوث پاک کی۔ کس کی؟ غوث پاک کی۔ غوث پاک اللہ کے ولی اور ولیوں کے سردار ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ولی کہتے کس کو ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو عالم باللہ ہو اور خلوص کے ساتھ دائمی طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اور ذرا توجہ کا طالب، جو عالم باللہ ہو اور خلوص ریاکار نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، قرآن پڑھے اللہ کے لیے پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے، نماز پڑھے اللہ کے لیے پڑھے، اور یہ چند دنوں کے لیے نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، تو وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن
لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کرشمے دکھاتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو عجائبات دکھاتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو کرشموں کا وجود کرتا ہے۔ لیکن عجائبات کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ارے زور سے بولو۔ 4۔ ارہاس، استدراج، معجزہ، کرامت، یہ 4 چیزیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، شہنشاہ ترنم فہیم اختر، شہنشاہ ترنم شریف اختر۔ 4 چیزیں، ارہاس، استدراج، کرامت، معجزہ۔ ارہاس اور معجزے کا تعلق نبی سے ہے اور کرامت کا تعلق ولی سے ہے، اور بچا استدراج۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عجوبے دکھائے، تو مجھے بتاؤ، استدراج کہتے ہیں ان عجائبات کو جو شیطان دکھاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا حسان بھائی، استدراج کسے کہتے ہیں؟ ان عجائبات کو جو شیطان دکھائے، اور شیطان تو بہت بڑے عجوبے دکھاتا ہے، بہت بڑے عجوبے۔ اور تاریخ ہماری یہاں تک ملتی ہے کہ جب دجال نکلے گا تو بارش کرے گا، وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کرشمے پر ولایت کا دار و مدار ہے تو کہنا پڑے گا استغفر اللہ، شیطان بھی ولی ہے، دجال بھی ولی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو کرشمے دکھاتا ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو عجائبات دکھاتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی نگاہ ڈالے تو انسان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دے، اپنی نگاہ ڈالے تو بدکار کو نیکوکار بنا دے، خادم پہ نگاہ ڈالے تو مخدوم بنا دے، رعایا پہ نگاہ ڈالے تو بادشاہ بنا دے، بے نمازی پہ نگاہ ڈالے تو نمازی بنا دے، قرآن سے دور رہنے والے پر نگاہ ڈالے تو قاری قرآن بنا دے، اور جب نگاہ ڈالے تو نبی کے غلاموں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، اور دنیا کا خطے خطے سے بسنے والا مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، وہ ولی ہوتا ہے۔ بات آگے بڑھائیے۔ آج لوگ، ہر آدمی اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے، بازار گرم ولایت کا، اور جھوٹ کا تو پہلے ہی سے بازار گرم، جھوٹ کا پہلے ہی سے بازار گرم۔ ایسے ایسے پیر، پوچھو صاحب کیا ہو؟ اللہ کے ولی ہیں، اور نماز کے لیے پوچھو نماز کہاں پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ خانہ کعبہ کے اندر۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر تم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہو اور یہ تمہاری بلندیوں کا عالم ہے تو ہم بھی لگے ہاتھوں مرید ہو جائیں گے، لیکن وقت گزرا تو چائے پینے بیٹھ گئے، ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا صاحب چائے پانی یہاں کیوں؟ چائے پانی بھی مکہ میں پیو۔ کہنے لگے یہ بات اچھی نہیں۔ میں نے کہا نادان، یہ حق بات ہے تو کڑوی لگتی ہے، لیکن مسلمانوں تم سدھرو، تم اپنی سوچوں کو سدھارو، اپنی فکر کو سدھارو، یہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، جھوٹا اور بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اور یہ آنکھوں دیکھی بات آپ دنیا کا مشاہدہ کریے، علماء جانتے ہیں جس درگاہ پہ آپ جائیں گے ہر درگاہ کے قریب آپ کو مسجد ملے گی، ہر مزار کے قریب مسجد۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیے، سرکار اعلیٰ حضرت کے روزے کے بالکل سامنے رضا مسجد، آپ بدایو شریف چھوٹے بڑے سرکار کی بارگاہ میں پہنچیے، وہاں پہ قریب ہی مسجد میں ہے۔ آگے بڑھیے، مہریرہ شریف جائیے، سرکار آل رسول مہریروی کے مزار کے قریب مسجد ہے۔ دلی میں جائیے، سرکار نظام الدین کے مزار کے قریب مسجد ہے۔ اجمیر شریف جائیے، غریب نواز کے مزار کے قریب مسجد ہے، اور حد یہاں ہے اگر مدینے میں چلے جاؤ تو مصطفیٰ کے روزے کے قریب بھی مسجد ہے۔ سچی بات ہے، سچی بات، ہر مزار کے قریب مسجد۔ لیکن صابر کلیری کی چادر کو چومنے والوں، اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر 100 میٹر کی چادر چلانے والوں، سرکار غریب نواز کے تیار کے چکر لگانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ درگاہوں پر جاتے ہو، مزارات پر جاتے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا یہ مسجدیں مزاروں کے قریب ہیں کیا؟ اور یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟
یہ کیا پکار رہی ہے؟ ان کا شکوہ اور گلہ کیا ہے؟ یہ ہماری طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آج تم درگاہوں پر جاتے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں تم صابر کلیری کے مزار پہ بھی جاؤ، لیکن میرے بھائی مزار پہ جانے کے بعد جو مزار کے قریب مسجدیں ہیں ان کی پکار کو بھی تو سنو، ان کی آہو فکا کو بھی تو سنو۔ آج صابر کلیری کے مزار کے قریب جو مسجد ہے وہ پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے اور صابر کلیری کے مزار پر آنے والے یاد رکھ، صابر کلیری بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، اعلیٰ حضرت بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، نظام الدین بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، غریب نواز بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، غوث اعظم بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، امام اعظم بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ ہر مسجد پکار پکار کر کے ہم سے کہہ رہی ہے اے مسلمان سر نمازوں میں پہلے جھکایا کرو، پھر ادب سے مزاروں پہ جایا کرو، اولیاء سے عقیدت ہے اچھی مگر سر خدا کے ہی آگے جھکایا کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جھکایا کرو۔ کیا بات کرتے ہیں ہم سرکار غوث پاک کی، وقت نہیں، میں اپنی اہم بات پہ آتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے۔ غوث پاک کی شان کا ایک بات سن لو اور بات ختم۔ عبد القادر جیلانی ابھی پیدا نہیں ہوئے، غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کے ابو جان کا نام ابو صالح ہے۔ سو رہے تھے، کہتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر سرکار اور سرکار کے غلام موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ علماء جانتے ہیں جب خواب میں نبی آتے ہیں تو وہ نبی ہی ہوتے ہیں، شیطان نہیں ہوتا، شیطان نہیں ہو سکتا۔ ابو صالح کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے گھر میں نبی اور نبی کے غلام ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا اور اسے اپنا ولی بنائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بغداد کے مولا کو، عبد القادر جیلانی کو ولایت کس نے دی؟ ولایت کا تاج کس نے رکھ دیا؟ میں نے کہا نادان تو ہم سے پوچھتا ہے عبد القادر کو ولایت کس نے دی، ان کو ولی کس نے کہہ دیا؟ ہم سے مت کہے، عبد القادر کو ولی ہم نے نہیں کہا، ان کی ولایت پہ دستخط مدینے کے مصطفیٰ نے کیے۔ کیا بات ہے، مدینے کے مصطفیٰ نے کیے، اور عبد القادر ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ شب ولادت کی بات ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وہ محبوبی و محبوب اللہ، اور ابو صالح وہ جو تیرا بیٹا ہوگا اس کی شان یہ ہوگی اس سے میں بھی محبت کروں گا اور اللہ بھی محبت کرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں غوث پاک کے ذکر کو مٹا دو، ان کے چاہنے والوں کو مٹا دو، ان کے چرچوں کو مٹا دو، لیکن مسلمانوں بتاؤ جس سے اللہ محبت کرے، جس سے نبی محبت کرے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور میرا امام تو کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی کے ذکر کو مٹانے والے، ان کے ذکر کو محدود کرنے والے، کان کھول کر کے سن لو، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ اور اے ابو صالح جب وہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی شان اولیاء اور اقطاب کی جماعت میں ایسی ہوگی جیسا کہ میری شان انبیاء اور رسولوں کی جماعت میں ہے۔ یہ سارے سرٹیفکیٹ، ساری سندیں عبد القادر کے پیدا ہونے ہی سے پہلے مل گئی تھی۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے میرے غوث کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، میرے غوث کی شان کیا ہے۔ بس سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھ لیجئے اور اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو یہ پیغام میرے یاد لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بگانا ہو وہابی نجدی منکر دیکھو تو دروازے پہ بس بس احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ سبقت لسانی لا علمی کی وجہ سے جو غلطی واقع ہو گئی ہے سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔